پھر بندے کا کیا حال ہوگا۔ تو اسی طرح سے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں اور بے شمار حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مرتبہ ہم بیٹھے تھے تو ایک صحابی آئے، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے مصافحہ فرمایا، مصافحہ فرماتے ہوئے اس کے ہاتھ بڑے سخت تھے، جس طرح ایک مزدور مزدوریاں کرتا ہے تو اس کے ہاتھ بڑے سخت ہوتے ہیں، نرم نہیں ہوا کرتے، تو صحابی کے بھی ہاتھ بڑے سخت تھے۔ تو میرے محبوب نے اس کے ہاتھوں کو جب پکڑا تو فرمایا، اے انسان، اے میرے صحابی، تم کون سا کام کرتے ہو کہ یہ تمہارے ہاتھ مجھے سخت نظر آتے ہیں؟ تو صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محنت مزدوری کرتا ہوں، اس محنت مزدوری کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہوئے۔ تو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو چوما اور چوم کر فرمایا، اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے لوگو، اے میرے صحابیو، جب تم کسی مزدور کو مزدوری پر رکھو، آتُ العجیر اجرہ، اس کا اجر اسی وقت ادا کرو، قبل ان یجف، کہ اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دیا کرو۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب اس حدیث مبارکہ میں کتنا ایک احسن پہلو ہے۔ میرے محبوب نے کسی صحابی کا ہاتھ نہیں چوما، اگر چوما ہے تو اس صحابی کا جو محنت مزدوری کرنے والا ہے، جو حق حلال کمانے والا ہے، جو حق حلال کر کے کھانے والا ہے۔ تو کتنے ایسے صحابہ تھے جو کام کرتے تھے، کتنے ایسے صحابہ تھے جو تجارت کا کام کرتے تھے، لیکن میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے ہاتھ چومے جو صحابی اپنے ہاتھ سے کام کرتا تھا، محنت مزدوریاں کرتا تھا، تو میرے محبوب نے اسے کتنا پسند فرمایا۔ تو اگر ہم فی زمانہ دیکھیں تو جو ہم مزدوریاں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، کسی سے مانگ کر نہیں کھاتے، تو اللہ پھر ہماری اس محنت کو بھی قبول فرماتا ہے، تو اللہ رب العزت اس میں برکتیں بھی بے بہا عطا فرما دیتا ہے۔ اس میں برکتیں بے شمار ہوتی ہیں کیونکہ میرا محبوب اسے پسند فرماتا ہے، اور اللہ بھی ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو حلال کا رزق کرنے والے، محنت مزدوریاں کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر چند فقہی مسائل ہوتے ہیں کہ ایک جو مزدور ہوتا ہے اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو بالکل ہی سست ہوتا ہے، مزدوری تو کرتا ہے، نوکری تو کرتا ہے، لیکن وہ کام صحیح طرح سے نہیں کرتا۔ اور دوسرا وہ مزدور ہوتا ہے جو معتدل انداز میں، نہ اتنا سست ہوتا ہے نہ اتنا تیز ہوتا ہے، صحیح انداز سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور تیسرا مزدور وہ ہوتا ہے جو تیز انداز سے جلدی جلدی کام سر انجام دیتا ہے۔ جو ایسا بندہ جو نوکری پر ہو، جو سستی سے کام کرتا ہو، تو اس کا وہ مزدوری لینا بھی شریعت میں حرام ہوتا ہے۔ ایسا مزدور جو سست قسم کا ہو، کام صحیح طرح سے نہ کرتا ہو، جسے کام چور کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم مزدوریاں تو کرتے ہیں، محنتیں تو کرتے ہیں، کہیں پہ جا کر ملازمت تو اختیار کرتے ہیں، لیکن اس میں اگر سستی کرتے ہیں، صحیح انداز سے کام نہیں کرتے، یا ٹائم پاس کرنے کے لیے ادھر ادھر چلتے رہتے ہیں، اس لمحے میں جتنی بھی تنخواہ ہمیں ملتی ہے، جو بھی ہمیں مزدوری ملتی ہے، وہ ساری کی ساری حرام کی ہوا کرتی ہے۔ اور یہاں تک کہ مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا کہ ایک بندہ ہے، جمعہ پڑھنا ہو، مزدوری بھی کرتا ہے، جمعہ بھی پڑھنے جاتا ہو، اور جمعہ پڑھنے بڑا دور جاتا ہو، تو فرمایا کہ جتنا لمحہ اس کو جمعہ ادا کرنے کے لیے جتنا وقت اس کا صرف ہوتا ہے، تو جو مالک ہوتا ہے وہ یہ حق رکھتا ہے کہ اتنے لمحے کی مزدوری اس کی اگر کاٹنا چاہے تو کاٹ بھی سکتا ہے۔
تو یہ ایک فقہی مسائل ہیں۔ اور اسی طرح سے جیسے ہم بس اوقات وقت پاس کرنے کے لیے کچھ احباب جو سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں یا گپیں لگانا شروع کر دیتے ہیں یا موبائل کو استعمال میں لانا شروع کر دیتے ہیں، تو جتنا ہم نے وقت مقرر کیا کہ اتنے گھنٹے ہم نے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے، چاہے وہ 6 گھنٹے ہوں، چاہے وہ 8 گھنٹے ہوں، چاہے وہ 10 گھنٹے ہوں، جب ہم کسی مالک سے طے کر لیتے ہیں، مکا کر لیتے ہیں، پھر اس لمحے کے لیے ہم اپنے گھر کا کام بھی کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے جو تنخواہ مقرر کی ہے تو ہم نے بتایا کہ اتنے لمحے ہم اتنے گھنٹے ہم کام کریں گے تو اتنی تنخواہ ہماری بنے گی۔ جب اس میں کوئی سستی کریں گے، جان بوجھ کر لیٹ کریں گے، جان بوجھ کر کام نہیں کریں گے، تو وہ ساری تنخواہ اس حصے کی جتنا لمحہ ہم نے بغیر کسی عذر کے گزار دیا ہے تو وہ تنخواہ بھی ہمارے لیے حرام کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس حلال رزق میں جب ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں تو اللہ پھر ہمارے حلال رزق میں جو حرام مل جاتا ہے، اس حرام کی وجہ سے آج ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں برکتیں نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم ان